أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں ان کو اتبعوا پیروی کرو اتباع کرو اینڈ فٹ سٹیپس کو فالو کرو ہو بہو انہی چیزوں کو اپناؤ ما جو انزل نازل فرمایا اللہ تعالی نے قالو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے ما جو الفینا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو آبا و اجداد کو کیا بھلا لو اگرچہ کانا ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا ان کے آبا و اجداد لا نہ یعقلون عقل رکھتے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ ہی یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اب یہاں بھی ہمارے سمجھنے اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں کیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ کیوں نہ ہوں بھٹکے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں بدعات کو کھلم کھلا اپناتے ہیں جبکہ قرآن حدیث اور سنت کو گیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں حالانکہ آبا و اجداد بھی دینی بصیرت سے لاپرواہ ہوئے ہوں بے شک یا کم علم ہوئے ہوں بے بیرا ہوئے ہوں یا ہدایت سے محروم بھی ہو سکتے ہوں اس لیے دلائل شریعت ہے آبا و اجداد نہیں ہے قرآن اور حدیث ہے۔ دنیا کے معاملے میں بھی ہم آبا و اجداد کی نہیں سائنس ٹیکنالوجی کی اور علوم کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس دلدل سے محفوظ فرمائے اور نکالے۔ دین کے معاملے میں نہ رسم و رواج نہ طور طریقے نہ باپ دادا جو کہ ورثے میں عادات اور اطوار اور کام مل گئے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ باپ دادا کے طریقے کوئی کسوٹی نہیں ہے الفرقان کے مقابلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں۔ جو کچھ ہمیں قرآن اور حدیث میں نصاب میں دے دیا گیا ہے ہم وہی کریں گے ورنہ آؤٹ آف سلیبس ہو جائے گا آؤٹ آف کورس ہو جائے گا اور پھر ہم پاس نہیں ہو سکیں گے چونکہ ہماری دنیا میں امتحان کی جگہ ہے دنیا اور پاس ہونے کے لیے سلیبس دیا ہے نصاب دیا ہے اس سے ہٹ کر ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں نازل فرمایا ہے اس کو ہم نے دل سے مان لینا ہے۔ آمنا و صدقنا امن میں آ گئے ایمان لے آئے
سچ کر دکھایا اپنے عمل کے ذریعے، اسی کی پیروی کریں گے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو جو آپ دیکھتے آئے ہیں، اب جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم عجیب کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، دوسری طرف ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری رسم و رواج، حالات ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے دونوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ گھر جا کر ہم مچل کیوں جاتے ہیں، ہم بدل کیوں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا نہیں ہم نے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، آدھے تیتر آدھے بٹیر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے متذبذب نہیں ہونا، متزلزل نہیں ہونا، ہم نے فائنل ڈیسیژن لینا ہے۔ یہ پار ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے، ہم سے ہی پوچھ ہوگی اس بارے میں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں جو آیا ہے یہی حق ہے، اور اس حق کو ہم نے دل و جان سے ماننا ہے۔ ہم خاندان میں، برادری میں روایات اور رسوم کو نہیں، قرآن اور حدیث کو پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو انشاءاللہ بلا چون و چرا مانیں گے۔ ہم فرق واضح محسوس کر رہے ہیں دنیا داری میں اور دینداری میں۔ آج ہم اچھی طرح سوچ لیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم نے جانا کدھر تھا، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اندھا دھند تقلید اور پیروی کی اجازت نہیں دیتا ہمیں ہمارا دین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوچ، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اب آپ مزید کب تک غفلت کی نیند سوئے رہیں گے؟ خود بھی اٹھیے، جاگیے اور اوروں کو بھی جگائیے، جھنجھوڑیے۔